السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ آفٹرنون ٹو آل مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹر۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کوہل برگس یعنی مورل ڈیولپمنٹ، اخلاقی نشو و نما، یہ کافی اہم ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے ٹیٹ امتحانات کا پرچہ اٹھا کر دیکھیں تو مورل ڈیولپمنٹ سے ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو آپ تک شیئر کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایچ ایس اکیڈمی ایپ پر سائیکالوجی کی میراتھن کلاس صرف 200 روپے میں آپ کو دی جا رہی ہے، تو اس سے ہر کسی کو فائدہ ہو، تو ایک بہترین موقع آپ کے لیے، کیونکہ اس کلاس کو دیکھ کر اس میراتھن کلاس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، 20 سے 25 مارکس بآسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایچ ایس اکیڈمی ایپ کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کیا جائے یہ آپ کے سامنے رہا۔ اس کے علاوہ سوشل پیپر 2 کے لیے بھی ایک بہترین آفر چل رہا ہے، اس کے علاوہ میتھس اینڈ سائنس کے لیے بھی ایک بہترین آفر چل رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور آپ کو یعنی ڈسپلے پر جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام نمبر دیا جائے گا، آپ ٹیلی گرام جوائن ہو جائیے، آپ کو وہاں پر یہ نوٹس مل جائیں گے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اخلاقی نشو و نما کو کوہل برگ نے پیش کیا، یہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں۔ دیکھیے، اخلاقی نشو و نما کو پیش کرنے والے کوہل برگ ہیں اور یہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ان کا نظریہ کچھ حد تک وقوفی نظریہ یعنی کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ یعنی وقوفی نظریہ کس کا ہے؟ جین پیاجے، جہاں پر 4 اسٹیجز سے، جس کو ہم آسانی کے ساتھ یاد کریں، SPCF کا یعنی ایک شارٹ فارم بھی دیے تھے، 4 اسٹیجز ہیں وہاں پر، یعنی ان کا بھی جو نظریہ ہے وہ بھی کسی حد تک کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ یعنی پیاجے کے جو نظریے ہے ان سے ملتا جلتا ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس نظریے میں انہوں نے 72 نمونے یعنی سیمپل لیے جس میں صرف لڑکے تھے، یعنی اس نظریے میں انہوں نے 72 نمونے یعنی سیمپل کلیکٹ کیے جس میں صرف، اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ اس میں صرف لڑکے تھے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اخلاقیات یعنی شرافت کس کو بولتے ہیں، مورالٹی کسے کہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اخلاقی نشو و نما ہی ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، سماج کی جانب سے بنائے گئے اصولوں کی بنیاد پر صحیح اور غلط میں فرق کرنا اخلاقیات کہلاتا ہے۔ یعنی سماج کی جانب سے جو اصول بنائے گئے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر صحیح اور غلط میں فرق کرنا، صحیح اور غلط کو سمجھنا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا اخلاقیات کہلاتا ہے۔ تو چلیے آگے دیکھیں، انسانی فوقیانہ یعنی سپر ایگو کی تربیت کے ذریعے اخلاقی اصول کو اپناتے ہیں، یعنی سپر ایگو کی وجہ سے یعنی ایگو کے ذریعے ہی، تربیت کے ذریعے اخلاقی اصولوں کو اپناتے ہیں۔ یہ بات کوہل برگ نے اپنی تھیوری میں پیش کیا ہے۔ دیکھیے، اخلاقی مخمصہ یعنی مورل ڈائلیما، یعنی مورل ڈائلیما کسے کہتے ہیں، اس کو بھی آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ ایک ایسی دشواری ہے جہاں بچہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پاتا، یعنی ایک اسٹیج بچے کے لیے ایسا آ جاتا ہے کہ وہاں پر صحیح اور غلط فیصلہ نہیں لے سکتا، یعنی یہ بھی صحیح لگتا ہے اس کو، یہ بھی صحیح لگتا ہے، یعنی یہ بھی صحیح لگتا ہے یہ غلط، یعنی انہوں دونوں کے درمیان کشمکش میں رہتا ہے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ اسی کو ہم بولیں گے اخلاقی مخمصہ، اس کو آپ اچھے سے جو ہے مورل ڈائلیما کسے کہتے ہیں، یعنی بچوں کی کشمکش کو کہیں گے، دشواری کو کہیں، بہرحال 3 یا 4 آپ کو جو بھی وہاں پر 4 آپشن جو نظر آئیں گے اس میں سے کریکٹ رہے گا، اس کو آپ اچھے سے دیکھیں۔ ایک ایسی دشواری جہاں بچہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پاتے، اسی کو ہم مورل ڈائلیما کہیں گے۔ دیکھیے، کوہل برگ نے جو اپنا نظریہ پیش کیا اس میں ایک بہت ہی دلچسپ اس کی کوہل برگ کی کہانی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یعنی جو ہلز ڈائلیما یعنی اسی کی بنیاد پر کوہل برگ نے اپنا اخلاقی نشو و نما پیش کیا ہے، یعنی مورل ڈیولپمنٹ۔ تو دیکھیں، ایک شخص کا نام تھا ہینس، یعنی کہانی ٹوٹل میں آپ کو بول رہا ہوں، ایک شخص کا نام تھا ہینس، اس کی وائف کا جو نام ہے وہ تو مینشن نہیں کیا گیا، بہرحال آپ سنیں کہ ہینس ڈائلیما کی جو کہانی ہے، ہینس ایک شخص کا نام ہے، ہینس کی وائف ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے جو زندگی اور موت کے درمیان دونوں کے بالکل قریب ہوتی ہے، یعنی زندگی اور موت دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس بیماری سے اس کی وائف کو نجات دلوانے کے لیے جو دوا ہونی چاہیے، وہ جو ادویات ہونی چاہیے، وہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی، بلکہ ایک مخصوص جگہ پر وہ دوا ملتی ہے، اور وہ ادویات
مارکیٹ کے حساب سے 10 گنا زیادہ مہنگی ہوتی ہے، یعنی وہ اسٹور پر مارکیٹ سے 10 گنا زیادہ اضافے پر وہ دوا سیل کرتا ہے، ہینز اس کو خرید نہیں پاتا، یعنی اس کی مہنگائی جو ہے ہینز اس کو خرید نہیں پاتا۔ بہرحال یہ اسٹوری بہت بڑی ہے، میں اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ مہنگی دوا ہونے کی وجہ سے غریب یعنی ہینز ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرتا تھا تو خرید نہیں پاتا تھا۔ بہرحال وہ دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ رات میں اس دکان سے وہ ادویات چوری کرے، اور یہ وہ کام انجام دیتا ہے، یعنی وہ دوا کو چوری کرتا ہے اور اس ادویات کو اپنی وائف کو دیتا ہے، اس کے استعمال سے اس کی وائف کی جان بچ جاتی ہے۔ یعنی یہ ہینز ڈائلیما اپنی کہانی جو ہے یعنی اس کے ذریعے ہی انہوں نے مورل ڈیولپمنٹ پیش کیا۔ تو چلیے ہم دیکھیں گے یعنی یہ پیش کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو سنا کہانی، اس کے بعد دیکھیں مورل ڈیولپمنٹ انہوں نے اسی پر پیش کیا۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اب وہ کہانی پیش کرنے کے بعد انہوں نے اس سے متعلق بچوں سے سوالات پوچھے، جیسا کہ ہینز کو منشیات چوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ قانون کے خلاف ورزی ہوگی۔ دوسرا دیکھیں ہینز کو منشیات کرنی چاہیے اور جیل کی سزا بھی قبول کرنی چاہیے۔ اور تیسرا دیکھیں ہینز کو منشیات چوری کرنی چاہیے اور جیل نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ناانصافی ہے۔ یعنی یہ سوالات تھے، اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اس کو آسانی کے ساتھ اور اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اخلاقی نشو نما کے مراحل یعنی لیول آف مورل ڈیولپمنٹ اسٹیجز۔ ڈیولپمنٹ کو یعنی جو 3 سوالات کیے اس کے جوابات ان کو الگ الگ طریقے سے ملے، تو اسی کو بتانے کے لیے مورل ڈیولپمنٹ کی جو تھیوری ہے 3 اسٹیجز پر منحصر ہے اور اس کے 6 سطح ہیں، یعنی ہر اسٹیج میں 2 سطح ہیں۔ اگر آپ ہر اسٹیج کو اچھے سے جان لیں گے اور ہر لیول کو اچھے سے جان لیں گے تو یقین جانیے کہ آپ 1 مارکس لانے میں اچھے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اخلاقی نشو و نما کے جو مراحل ہیں وہ 3 ہیں اسٹیجز، اور لیول جو ہیں وہ 6 ہیں، یعنی ہر ایک اسٹیجز میں 2 لیول ہیں۔ تو سب سے پہلا جو لیول ہے قبل رسمی سطح، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے پری کنونشنل لیول، جو کہ 4 تا 10 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں رسمی سطح، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے کنونشنل لیول، جو کہ 11 تا 13 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بعید رسمی سطح، 14 کے اوپر کے جو بھی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اس کو پوسٹ کنونشن لیول کہیں گے۔ تو چلیے ایک ایک کر ہم اسٹیجز اور ان کے لیول میں جو آتا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہے قبل رسمی سطح یعنی پری کنونشنل لیول، اس کو ہم کہیں گے اردو میں فرما برداری۔ دیکھیے یہ اسٹیجز کے جو ایجز ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، یعنی یہاں پر کوہل برگ نے جو سوالات کیے وہ کس طریقے کے جوابات دیکھنے کو ملے اسی کو اس تھیوری میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یقین جانیے 1 مارکس آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے یعنی مورل ڈیولپمنٹ کا قبل رسمی سطح یعنی پری کنونشنل لیول، یعنی مراحل قبل رسمی سطح، قبل رسمی مرحلہ۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں جو 2 سطح ہیں یعنی فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر، دوسرا ہے فطری خوش نخالی۔ تو ایک ایک کر ہم
اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر، یعنی اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن۔ تو دیکھیں اس میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بچے بڑوں سے خصوصاً والدین سے سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے سونپ دیتے ہیں، یعنی سزا سے بچنے کے لیے اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ دیکھیے جو بچے ہوتے ہیں والدین کے ڈر سے، یعنی اپنے ماں باپ کے ڈر سے، وہ اپنے آپ کو غلط کام کرنے سے روکتے ہیں۔ اگر وہ غلط کام کریں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ اس وجہ سے بچے اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ یعنی بچے یہاں پر ڈرنے کی وجہ سے اچھے اخلاق کو اپنائیں گے۔ تو چلیے دوسرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے فطری خوش نقالی۔ یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فطری خوش نقالی میں پرسنل ریوارڈ اورینٹیشن، اس کے بعد دیکھیں اس کو ہم ڈیپ میں مطالعہ کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے انعام حاصل کرنے کے لیے اخلاقی طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ یعنی بچہ انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتا ہے، یعنی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ بچہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھ سے اگر کچھ غلط ہو جائے تو میں انعام کا حقدار نہیں رہوں گا، بلکہ انعام کی وجہ سے انعام اس کو حاصل کرنا ہے، یہ سوچ کر اپنے اخلاقی طرز عمل میں تبدیلی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر بچے اخلاقی سودا کرتے ہیں۔ دیکھیں بچے اس اسٹیج میں اخلاقی سودا بھی کرتے ہیں، یعنی کس طریقے سے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر کرکٹ، اس کی دیکھیں ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بچے کے پاس میں بیٹ اور بال ہے تو وہ اپنے ایک دوست سے کہے گا کہ میں بیٹ اور بال لے کر آؤں گا، آپ کا کام کیا ہے، پہلے میں بیٹنگ کروں گا بالنگ کریں گے، یعنی اس کو انٹرسٹ کس میں، بیٹنگ کرنے میں۔ تو وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ آپ بال یعنی گیند پھینکیں گے، میں بیٹنگ کروں گا، یعنی آپ گیند پھینکیں گے میں بیٹنگ کروں گا۔ یعنی بچہ اپنے یہاں پر اخلاق کا سودا کرتا ہے، یعنی بیٹ بال لے کر آتا ہے، دوسرے کے ساتھ سودا یہ کرتا ہے کہ پہلے میں بیٹنگ کروں گا۔ یعنی فطری خوش نخالی، بچہ انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو تبدیل کرتا ہے، اور اس سطح میں بچہ اخلاقی سودا کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بچے بڑوں سے ڈر کی وجہ سے یعنی اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتے ہیں۔ تو چلیے ہم دوسرے اسٹیج کی جانب بڑھتے ہیں، رسمی سطح، کنونشنل لیول۔ تو دیکھیں اچھے بچے کا اصولی تعاون کرنا، انٹر پرسنل ریلیشن شپ، یعنی گڈ بوائے گڈ گرل۔ اور دوسرا جو اس میں یعنی ہم نے دیکھا کہ ہر اسٹیج میں دو سطح ہیں، یعنی ایک اسٹیج میں دو سطح ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دوسرا اسٹیج ہے، دوسرے اسٹیج میں بھی دو سطحیں دی گئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھے بچے کا اصول تعاون کرنا، دوسرا ہے نظم و ضبط، اقتدار تربیت کی بنیاد پر۔ تو چلیے ایک ایک کر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے دیکھیں اچھے بچے کا اصول، یہاں پر دیکھیں اچھے بچے کا اصول تعاون کرنا، یعنی گڈ بوائے گڈ گرل۔ اس دور میں دوسرے کو خوش کرنے اچھے اخلاق سمجھا جاتا ہے، یعنی سمجھتے ہیں لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ضروری طرز عمل اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس دور میں بچہ اپنے آپ کو جو سراہا جاتا ہے، یعنی اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، اس دور میں وہ اپنی تعریف کو خوشی سے سنتا ہے، یعنی اپنی تعریف خوشی سے سنتا ہے، اسی لیے وہ اچھے اخلاق اپناتا ہے، جیسا کہ گڈ بوائے گڈ گرل، یعنی کسی کی اگر مدد کر دیے تو وہ یعنی اچھا کہلوایا جائے گا، یا پھر ایگزام میں اگر اچھے نمبرات لاتا ہے تو اس کو سہرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ٹاپر کیا ہے میرا، ایسا۔ یعنی اسی وجہ سے بچہ اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نظم و ضبط، اقتدار تربیت کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر دیکھیں اس مرحلے میں سماجی اصولوں اور رسم و رواج کو اندھادھند قبول کرتا ہے،
سماج کا احترام اور قانون کی قدر کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بچہ جو ہے نظم و ضبط کو فالو کرتا ہے اور سماجی جو اصول ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کو اندازاً قبول کرتا ہے اور سماج کا احترام اور قانون کی قدر کرتا ہے۔ یعنی سماج کا احترام بھی کرتا ہے اور قانون کی قدر بھی کرتا ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہر کوئی فرد اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، یعنی جو رولز ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول کا جو ڈریس ہوتا ہے، سر لوگ یہ کہتی ہے کہ بھائی ڈریس پہن کر آنا ہے، تو وہ ان باتوں کو فالو کرتا ہے نظم و ضبط اقتدار تربیت کی بنیاد پر۔ یعنی اس مرحلے میں سماجی اصولوں کے ساتھ ساتھ رسم و رواج کو انداز القبول بھی کرتا ہے، سماج کا احترام اور قانون کی بھی قدر کرتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ تو چلیے ہم تیسرے اسٹیج کی جانب بڑھیں گے۔ تیسرا اسٹیج جو ہے بعید رسمی سطح، یعنی پوسٹ کنونشن لیول۔ پہلا دیکھیں معاہدے ذاتی حقوق جمہوری طرز قانون، یعنی سوشل کنٹریکٹ انڈیویجول رائٹ۔ دوسرا جو ہے آفاقی اخلاقی اصول یا ہماگیری اخلاق ذاتی یا ضمیر کا اصول، یونیورسل ایتھیکل پرنسپل، یونیورسل مورل ویلیو، یعنی اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ تیسرا جو اسٹیج ہے اس میں دو سطح ہیں، پہلا دیکھیں ہم اور دوسرا، لیکن اس کے یعنی اس اسٹیج میں بچے میں کیا کیا تبدیلی آئے گی اب وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر پہلا دیکھیں معاہدہ، یعنی معاہدے ذاتی حقوق جمہوری طرز قانون، انفرادی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے سماج کی بہتری کے اصول قائم کرنا، دیگر لوگوں کے حقوق کے لیے ضروری اصولوں کو قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے یا کوئی ایک شخص کا حق دبا رہا ہے تب وہ آواز اٹھاتے ہیں، یعنی انفرادی حق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ یعنی 11 تا 13 سال کی عمر میں بچہ اس بات کو جان جاتا ہے کہ انفرادی حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اگر کوئی ہمارا حق دبا رہا ہے تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں جمہوری طرز قانون کے تحت۔ یعنی سطح میں بچے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آفاقی اخلاقی اصول، یعنی آفاقی اخلاقی اصول دیکھیں، یہاں ہماگیر اخلاق کے تحت چلتے ہیں، جیسا کہ رحم دل، انصاف، شفقت، مساوات وغیرہ۔ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ یعنی یہ تیسرے اسٹیج کا آخری سطح، یعنی آفاقی اخلاقی اصول، یعنی 14 سال کی عمر سے جو زیادہ ہے وہ لوگ یہاں ہماگیر اخلاق کے تحت چلتے ہیں، رحم دلی کو پیش کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، شفقت کی بات کرتے ہیں، مساوات یعنی ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، اور اپنے جو حقوق ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کسان آندولن تھا، یہاں پر آپ یعنی اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کسان آندولن میں یہاں پر حقوق کی بات کی گئی، انصاف کی بات کی گئی، شفقت کی بات کی گئی، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ تو وقت کی حکومت کو جھکنا پڑا، یعنی کئی لوگوں کی اس میں جانیں گئی لیکن وقت کی حکومت کو جھکنا پڑا اور وہ بل پھر واپس لینا پڑا۔ یعنی اگزامپل کے طور پر میں آپ کو یہاں پر رکھ رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان آندولن میں ایک فرد نے حصہ نہیں لیا بلکہ کئی لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور حصہ لے کر یعنی ایک دوسروں کی دل میں محبت بتلا کر رحم دلی، انصاف اور شفقت یعنی مساوات کیا چیز ہیں وہ بات گورنمنٹ کو سمجھایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گورنمنٹ جو یعنی وقت کی جو حکومت ہے ان کو بھی فیصلہ پھر سے واپس لینا پڑا، بل پھر سے
واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد دیکھیں دیش کی آزادی، یعنی دیش کی آزادی میں بھی دیکھیں دیش کی آزادی میں بھی رحم دل، انصاف، شفقت، مساوات، یہ تمام چیزیں یہاں پر جو بسنے والے تھے ان کو نہیں مل رہی تھی۔ اسی بات کو سمجھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، یعنی ہم کہیں گے فریڈم فائٹرز نے دیش کی آزادی لڑی اور دیش کو آزاد کروایا۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جان جائے گی یا پھر جان بچ جائے گی، بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیں گے۔ لیکن اس تھیوری کو، یعنی جو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، اس کی تنقید بھی ہوئی، اور وہ تنقید کوئی دوسروں نے نہیں کی بلکہ انہی کے شاگرد نے مورل ڈیولپمنٹ کی تنقید کی، کرٹیسزم کیا۔ کیوں کیا؟ ان کے شاگرد نے ان کے نظریے پر تنقید بھی کی، جس کا نام کارل گلنگ تھا۔ یعنی کارل گلنگ نے مورل ڈیولپمنٹ، یعنی اپنے استاد کی جو تھیوری ہے مورل ڈیولپمنٹ، اس پر تنقید بھی کی۔ اس کے وجوہات کیا تھے دیکھیں، انہوں نے اپنی تھیوری میں لڑکوں کو ہی لیا، لڑکیوں کو نظر انداز کیا۔ یعنی مورل ڈیولپمنٹ کی اگر تھیوری کی بات کریں تو 72 سیمپل کلیکٹ کیے، جس میں صرف لڑکے ہی تھے، یعنی لڑکیوں کو اس میں شمار نہیں کیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے ان کی تھیوری پر کرٹیسزم کیا، تنقید کی۔ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ایک ہی ملک کے بچوں کے سیمپل کلیکٹ کیے، اور وہ US سے تھا۔ یعنی انہوں نے وجوہات یہ بتائی کہ ایک ہی ملک کے بچوں کے سیمپل کلیکٹ کیے، اور دوسری وجوہات یہ بتائی کہ اپنی تھیوری میں صرف لڑکوں کو ہی سیمپل لیا، یعنی لڑکیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اس لیے ان کے شاگرد کارل گلنگ نے ان کے نظریے یعنی مورل ڈیولپمنٹ پر تنقید کی، کرٹیسزم بھی اس تھیوری کے اوپر ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تھیوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں، اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ٹیلی گرام چینل پر، یعنی HS اکیڈمی ٹیلی گرام پر جوائن ہو جائیے۔ اور دوسری بات، HS اکیڈمی اگر آپ YouTube چینل پر اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ہم نے جانا کہ اس ویڈیو میں اخلاقی نشو و نما کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، قبل رسمی سطح، دوسرا رسمی سطح، تیسرا بعید رسمی سطح۔ یعنی اس کو ہم پہلے جو سطح قبل رسمی سطح پری کنونشنل لیول 4 سے 10 سال کے درمیان، رسمی سطح کنونشنل لیول 11 تا 13، اور بعید رسمی سطح 14 سال سے زائد عمر کے بچے، اسے ہم پوسٹ کنونشنل۔ پہلے اسٹیج میں ہم نے دیکھا کہ بچے فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر اپنے اخلاق کو تبدیل کرتے ہیں، انعام حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری جو سطح میں ہم نے بچوں کے جو اخلاق تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ گڈ بائے گڈ گرل، یعنی ان کو سہرایا جائے گا، ان کی تعریف کی جائے گی، اس لیے وہ اپنے اخلاق کو تبدیل کیں۔ اور تیسرا جو ہے بعید رسمی سطح، یعنی یہاں پر ذاتی حقوق کے لیے اور سماج کے لیے، یعنی اپنے اخلاق کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ تھیوری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس تھیوری میں یہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔